وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر جلدی کرتا اللہ لوگوں کی برائی میں جس طرح وہ جلدی کرتے ہیں طلب خیر میں، تو پوری ہو چکی ہوتی ان کی عمر کی میعاد، تو ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو نہیں جو توقع رکھتے ہم سے ملنے کی، کہ اپنی سرکشی میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف تو پکارتا ہے وہ ہمیں، لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہوئے، پھر جب دور کر دیتے ہیں ہم اس کو اس کی تکلیف کو، گویا نہیں پکارا تھا اس نے تکلیف پر جو اسے پہنچی تھی۔ اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے حد سے گزرنے والوں کے لیے جو اعمال وہ کرتے ہیں۔ اور یقیناً ہلاک کر چکے ہم کئی امتوں کو تم سے پہلے، پھر جب انہوں نے ظلم کیا اور آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ، اور نہ تھے وہ ایسے کہ ایمان لے آتے۔ اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم مجرموں کی قوموں کو، پھر بنایا ہم نے تم کو خلیفہ زمین میں ان کے بعد، تاکہ ہم دیکھیں کہ کیسے عمل کرتے ہو تم۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں جو بار بار چیز سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال دیکھیں گے۔ یہ دنیا جو ہے یہ عمل کی جگہ ہے، اور یہاں پہ جو بوئیں گے وہاں پہ آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو ہماری آیات جو واضح ہیں، تو کہتے ہیں وہ لوگ نہیں جن کو امید ہم سے ملنے کی کہ لاؤ کوئی قرآن اس کے سوا یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ نہیں ہے اختیار مجھ کو اس میں کہ میں بدل دوں اس میں سے کچھ اپنے دل سے، نہیں میں اتباع کرتا مگر اسی کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ یقیناً میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کے عذاب سے، ایک برے دن کے جو بہت سخت ہے۔ کہہ دو کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ میں پڑھ کر سناتا اسے تم کو، اور نہ واقف کرتا وہ تمہیں اس سے، بس یقیناً میں رہا ہوں تم میں ایک عمر اس سے پہلے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو کون ہے بڑا ظالم اس سے جو گڑے اللہ کے بارے میں جھوٹ، یا جھٹلائے اس کی آیات کو؟ بے شک نہیں پھلا پائیں گے مجرم لوگ۔ اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہیں نقصان پہنچا سکتے ان کو، اور نہ ہی ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ سفارش کرنے والے ہیں ہماری اللہ کے پاس۔ کہہ دو کیا خبر دیتے ہو تم اللہ کو ایسی باتوں کی؟ نہیں جانتا وہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جن کی پوجا کرتے تھے کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ یہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف ہم وسیلہ بنا رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کا رد کیا کہ نہ تھے سب انسان مگر ایک ہی امت، پھر اختلاف کیا انہوں نے، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہی طے ہو چکی تھی تیرے رب کی طرف سے، تو فیصلہ کر دیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر قیامت کا دن پہلے سے مقرر نہ کیا گیا ہوتا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا نا کتاب میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کب کا فیصلہ کر چکے ہوتے ان کے درمیان ان باتوں کی وجہ سے جو وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ نازل کی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ سو کہہ دو یقیناً غائب اللہ کے لیے ہے، سو تم انتظار کرو، یقیناً میں بھی انتظار کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ پھر وہی بات کہ وہ کیا کہا کرتے تھے کہ آپ کوئی نشانی لے کے آئیں، اگر نشانی نہیں لے کے آتے تو پھر ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جب چکھاتے ہیں ہم مزہ انسانوں کو رحمت کا، بعد اس کو جو مصیبت پہنچی ان کو، تو اسی وقت ان کی ہونے لگتی ہیں چال بازیاں ہماری آیتوں میں۔ کہہ دو کہ اللہ بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے، یقیناً ہمارے فرشتے لکھتے ہیں جو چالیں تم چلتے ہو۔ وہی ہے جو سیر و تفریح کراتا ہے تمہیں خشکی میں اور سمندر میں، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں اور وہ چلنے لگتی ہیں ان کو لے کر ہواؤں کی مدد سے جو خوشگوار ہوتی ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں اس پر، تو آ پکڑتی ہے ان پر ایک ہوا تیز و تند، اور آنے لگتی ہے ان پر موجیں ہر طرف سے، اور دعا یہ کرتے ہیں کہ اگر تو نجات بخشے ہم کو اس سے، تو یقیناً ہو جائیں گے ہم شکر گزار بندوں میں۔ پھر جب وہ نجات دے دیتا ہے ان کو، اب آپ غور کیجیے ان تمام آیات پہ کہ ہوتا کیا ہے کہ جب مشکلیں آتی ہیں انسان کی زندگی میں کتنا رونا دھونا ہوتا ہے، دعاؤں کے لیے بھی اس وقت تہجدیں بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں پھر آہستہ آہستہ ہم اسی روٹین میں آ جاتے ہیں۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بیان کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ کی بھی یہی عادات تھی، ان کو تو فوراً وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق۔ اے انسانوں، در حقیقت تمہاری بغاوت کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر ہے، فائدے ہیں دنیا کی زندگی کے، پھر ہمارے ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، بس یقیناً ہم بتا دیں گے تم کو وہ جو تم کرتے تھے۔ در حقیقت مثال ہے دنیا کی زندگی کی پانی جیسی، نازل کیا ہم نے جس کو آسمان سے، پھر
मिला जुला निकला इससे सब्जा जमीन का, जिसमें से खाते हैं इंसान और जानवर, यहाँ तक कि जब हासिल कर ली जमीन ने अपनी खुशनुमाई और आरास्ता हो गई और गुमान किया उसके लोगों ने कि वो दस्तरस रखते हैं इस पर, तो आ पहुंचा उन पर हमारा हुक्म अजाब का, रात को या दिन को, तो कर डाला हमने उसको काट कर ढेर, गोया कि नहीं आबाद था वो कल। इसी तरह हम खोलकर बयान करते हैं निशानियां उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। और अल्लाह बुलाता है सलामती के घर की तरफ और हदायत देता है जिसको चाहता है सीधी राह की, उन लोगों के लिए जिन्होंने नेक काम किए, भलाई है और मजीद भी, और ना छाएगी उनके चेहरों पर स्याही और ना रुसवाई, यही लोग हैं जन्नत वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। अब देखिए बार बार हम यही आयत पढ़ रहे हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे नाराज होते हैं, उनको अजाब मिलेगा। और वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात मानने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में नेकियों की तरफ दौड़ने वाले हैं, उनको आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ी कामयाबी से नवाजेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो लोग जिन्होंने कमाई बुराइयां, तो बदला है बुराई का वैसा ही, और छा जाएगी उन पर जिल्लत, नहीं होगा उनके लिए अल्लाह से कोई बचाने वाला, गोया के ढांक दिया गया हो उनके चेहरों को एक टुकड़े से रात के जो स्याह हो। यही लोग हैं दोजख वाले और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह अकबर। और जिस दिन उनको जमा करेंगे हम सबको इकट्ठा, फिर हम कहेंगे उनसे जिन्होंने शिर्क किया कि ठहरे रहो अपनी जगह पर तुम और तुम्हारे शरीक, फिर तफरका डाल देंगे हम उनके दरमियान और कहेंगे उनके शरीक के नहीं करते थे तुम हमारी इबादत, बस काफी है अल्लाह गवाह हमारे और तुम्हारे दरमियान। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमा रहे हैं कि जिनकी ये इबादत करते थे वो तो ये समझते थे ना कि उनके नेक लोग हैं और वो अल्लाह की तरफ वसीला बनाते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि उस दिन वो उनसे पीछे हट जाएंगे और वो कहेंगे कि हमने तो नहीं कहा था तुम्हें इबादत करने को और ना ही हमें पता है कि तुमने हमारी इबादत की थी, मतलब ये कि वो उनको छोड़ जाएंगे। वहां जांच लेकर हर शख्स जो कुछ उसने पहले किया होगा और लौटाए जाएंगे वो अल्लाह की तरफ जो मालिक है उनका हकीकी, और गुम हो जाएंगी उनसे जो कुछ वो झूठ बांधा करते थे।